कहते हैं कि जनाब कॉलोनी सेटअप बनाएं बर्ड लव बर्ड्स के लिए, तोतों के लिए। कुछ लोग कहते हैं जी केज बाई केज रखें। तो ये केज बाई केज क्या होता है, कॉलोनी सेटअप क्या होता है, ये मैं इसके फ़ायदे भी बताऊंगा, उसके नुकसानात भी बताऊंगा, केज बाई केज के भी और कॉलोनी के भी। जनाब आज अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी तो आपको जनाब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आपको कॉलोनी बनानी चाहिए या केज बाई केज सेटअप बनाना चाहिए। तो जनाब ये कॉलोनी होती है, कॉलोनी ये होती है कि जिसमें आप एक बड़ा सा सेटअप बनाते हैं। कोई बड़ा सा पिंजरा ले लेते हैं या कोई बड़ी सी मसलन कोई जगह घेर के उसको जालियाँ लगा के या किसी भी तरह कवर करके अपने जितने भी परिंदे हैं सारे के सारे इकट्ठे छोड़ देते हैं, तो वो कॉलोनी होती है। केज बाई केज सेटअप ये होता है कि आपने कोई केजेस परचेज़ किए और एक मेल एक फ़ीमेल, दो बर्ड्स हैं वो एक ही पोर्शन में रखने हैं। मसलन एक आपका केज है, उसमें चाहे 8 पोर्शन है, 4 पोर्शन है, जितने भी पोर्शन है अपने हर पोर्शन में सिर्फ 2 ही बर्ड रखने हैं, मेल और फीमेल। और उनसे आपने अपनी मसलन ब्रीडिंग लेनी है या जैसे भी आप समझे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूँ कि जो केज और कॉलोनी में क्या डिफरेंस होता है। कि ये केज जिस तरह ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये केज मसलन केज बाई केज है, यानी कि ये सामने हर बॉक्स में हर पोर्शन में एक एक बॉक्स लगा हुआ है और उसमें दो दो बर्ड्स हैं। हर बर्ड के लिए आपने अलग अलग जनाब दाने की वो पॉट भी रखना है, अपने पानी का पॉट भी रखना है, और हर बर्ड मसलन मेल फीमेल के लिए एक बॉक्स भी लगाना होता है। तो ये जनाब कॉलोनी सेटअप होती है। इसमें आपने कोई भी बड़ा बर्तन ले लेना है, इसमें सारे के सारे मसलन आपने बड़ा बर्तन होगा, उसमें खुराक डाल देंगे, एक ही बर्तन में पानी डाल देंगे। तो यानी कि इस तरह ये पूरी की पूरी कॉलोनी के लिए इस तरह चल जाता है। तो बैरल बॉक्सेस लगाने पड़ते हैं या मटकियाँ लगानी पड़ती हैं, वो आपको इकट्ठी लगानी पड़ती हैं, लाइनों में लगा दें, जैसे मर्ज़ी लगा दें। आगे मैं अब आपके उसका फ़र्क बताने लगा हूँ। अब आपके इसको कॉलोनी सेटअप, ये कॉलोनी सेटअप है तो इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स बताता हूँ। सबसे पहले कॉलोनी के बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको केज बाई केज के बताऊँगा। तो ये कॉलोनी सेटअप होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ़ायदे इसमें क्या क्या आ जाते हैं वो मैं आपका अभी डिस्कस करें ना। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि सस्ता होता है। आप कोई भी मसलन देख लें कि अगर आप कोई केज लेने जाएंगे मार्केट से तो 8 पोर्शन वाला जो केज है ना, फोल्डिंग केज, वो आपको आजकल तकरीबन 14-15 हज़ार का मिलता है। तो 14-15 हज़ार का अगर आप एक केज लेंगे तो फिर उसके बाद आप बर्ड भी लेंगे तो थोड़ा सा नए स्टार्ट करने वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हर बंदा सोच रहा होता है कि मैं थोड़े बजट से शुरू करूं, क्योंकि शुरू में थोड़े बजट से ही शुरू करना चाहिए ताकि आपने एक्सपीरियंस गेन करना होता है। तो कॉलोनी जो होती है वो लोकली मसलन आप अपने रिसोर्सेज देखने हैं, आपने देखना है कोई भी जगह मेरे के लिए छोटी सी जगह हो, वहाँ आप कुछ भी मसलन कोई मसलन लकड़ी के कुछ बना लें या वैसे ही लोकल मिस्त्री, या आपको बहुत सी चीज़ें घर से ही मिल जाती हैं। जाली आपने परचेज़ करनी होती है और आप बना लेते हैं, वो बड़ा सस्ता बन जाता है। दूसरा ये होता है कि जनाब ये बड़ा टाइम सेविंग होता है। आपने क्या करना होता है, आपने एक बड़ा बर्तन लेना होता है, उसमें सारी खुराक डाली और एक ही बर्तन में कॉलोनी में रख दी। एक ही बड़ा बर्तन लिया, उसमें पानी रखा सुबह। मसलन ये अगर आप मसलन कोई भी जॉब करते हैं और आप इसको एज ए साइड बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए कॉलोनी बहुत फिट है। अगर आप मसलन आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते तो सुबह भी 5 मिनट आपने देने हैं, पानी बदलना है और खुराक उनकी चेंज करनी है बड़े बर्तन में। तो आपको वन बाई वन उनको मसलन के पोर्शन बाई पोर्शन होगा तो आपको हर पोर्शन खोल के उसको खुराक देनी पड़ेगी और इस तरह करना पड़ेगा, तो जिस पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तीसरा ये होता है कि जनाब ओपन स्पेस होती है। मसलन बर्ड्स जो होते हैं ना उनके लिए बहुत खुली जगह होती है। मसलन एक तो जो केज बाई केज होता है वो तो 2 फुट का होगा या इतना होगा, तो उस पर उसकी फ्लाइंग भी मुतासर होती है। मसलन ज़्यादा उड़ नहीं सकता, जितना ज़्यादा उड़ेगा फ्लाइंग ज़्यादा करेगा उतना वो हेल्दी रहता है। तो यानी कि बर्ड्स के लिए बड़ी खुली जगह होती है। कॉलोनी में थोड़ा सा होता है, नेचुरल लाइक एटमॉस्फेयर होता है। मसलन खुली जगह होती है, बहुत से परिंदे इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो जितने बर्ड्स इकट्ठे रहते होते हैं उनमें मसलन वो स्ट्रेस में भी नहीं आते और वो बड़े जनाब इजी फील कर रहे होते हैं, बड़ा चहचहा रहे होते हैं, बड़े अच्छे माहौल में रह रहे होते हैं। खुला डुला माहौल होता है उनका, मानो दोस्ताना जिस तरह आप लगा लें। तो वो खुला मसलन नेचुरल लाइक एटमॉस्फेयर, नेचुरल तो खैर बिल्कुल नहीं होता लेकिन नेचुरल लग करीब करीब होता है। पांचवा क्या होता है, वो कैन बी लोकली मेड। तो कॉलोनी जो है वो तो आप जब मसलन आप लोकल रिसोर्सेज भी बना सकते हैं, आप ख़ुद भी बना सकते हैं।
آپ کے بہت سی چیزیں آپ کو گھر سے مل جائیں گی، وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن وہ کیج بائی کیج کا جو ہوتا ہے وہ تو آپ خود نہیں بنا سکتے، وہ بہت سی مثلاً اس میں بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، تو یہ بہت ہی سستا کام ہوتا ہے۔ اب اس کے جناب ڈرا بیکس دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ اس کام سے کی خامیاں کیا کیا ہیں، کالونی میں کیا کیا آپ کو نقصانات فیل کرنے پڑ سکتے ہیں، کیا کیا فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہوتا ہے، ون سک برڈ کین افیکٹ ادرس، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ کا کوئی ایک برڈ جو ہے نا کوئی وائرل ڈیسیز آ گئی، کوئی ایک برڈ بیمار ہو گیا، تو آپ کو تو کالونی ہے اس میں تو زیادہ تر پتہ نہیں چلتا کہ کون سا برڈ بیمار ہے، تو آپ کی وہ بیماری جناب دوسرے برڈز میں بھی شفٹ ہو سکتی ہے اور آپ کا پوری کالونی جو ہے نا وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے نو آئیڈیا وچ برڈ از بریڈنگ، تو کالونی میں بہت سے پرندے ہوتے ہیں تو آپ کو مثلاً پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا جو برڈ ہے وہ جناب وہ بریڈنگ کر رہا ہے، ونڈے دے رہا ہے، مثلاً کون سا مثلاً میل ہے فیمیل ہے، وہ آپ کو زیادہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا، بس آپ نے کھلے چھوڑے ہوتے ہیں تو آپ کو صحیح آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا، آپ مثلاً اتنا کلوزلی ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے، پورا دن بھی بیٹھے رہیں تو آپ کو بہت کم آئیڈیا ہوگا، تو اس میں مثلاً یہ جج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، یہ اس کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جتنے پرندے زیادہ ہوں گے تو ان کی لڑائی ہو سکتی ہے، لڑائی کس چیز پہ ہو سکتی ہے، خوراک کے ٹائم لڑائی ہو سکتی ہے، یا وہ جو ان کے باکسز یا مٹکیاں ہیں ان پہ لڑائی ہو سکتی ہے، یا مثلاً کسی بھی چیز پہ لڑائی ہو سکتی ہے، وہ پرندے جو ہے نا آپس میں لڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو انجرڈ کریں گے تو مثلاً زخمی کریں گے تو وہ ایک دوسرے مثلاً مرنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک ہوتا ہے رانگ پیئرنگ میں آپ یہ لگا لیں کہ اس میں یہ بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے میل ٹو میل ہی پیئر کر کے بیٹھے ہوں، ایک ہی مثلاً باکس ایک ہی مٹکی میں یا باکس میں دونوں کے دونوں میل بیٹھے ہوں یا دونوں کے دونوں فیمیل جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اس کا یہ بھی بڑا نقصان ہے۔ تیسرا جناب یہ لیس پروفٹ ہوتا ہے، صاف ظاہر جب آپ کو یہ کچھ برڈ جو ہیں وہ مثلاً پروڈکشن نہیں دے رہے، وہ انڈے بچے نہیں دے رہے، تو وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو کہ کون سا دے رہا ہے کون سا نہیں دے رہا، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ان کا کچھ ادب آپ کریں گے، پتہ نہیں چلے گا تو مثلاً آپ کے پاس 20 برڈز ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں سے 10 برڈز جو ہیں نا وہ آپ کو انڈے بچے دے رہے ہیں، باقی 10 جو ہے نا وہ آپ ویسے پالے جا رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا لیس پروفٹ میں آ جاتا ہے، اس میں یہ ڈرا بیکس ہیں جناب۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب کہ جو کیج بائی کیج سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ کیج بائی کیج سیٹ اپ کے جناب فائدے یہ ہوتے ہیں، پہلے ہم بینیفٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مور پروڈکٹیو ہوتا ہے، مثلاً آپ نے یہ کنفرم جب ہو جاتا ہے، آپ چیک کر لیتے ہو کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے تو جوڑا ہے، تو اسی جوڑے کو ہی آپ ایک پورشن میں چھوڑتے ہو، تو مثلاً ایک جوڑے کو آپ نے ایک پورشن میں چھوڑا ہے تو وہ جوڑا آپ کو جناب پروڈکشن زیادہ دے گا، آپ اس کو مکمل دیکھ سکتے ہو کہ اس نے اتنے انڈے دیے ہیں اتنے بچے نکلے ہیں یہ وہ، تو آپ کو اس کو مکمل طور پر بڑی اچھی طریقے سے اس کی دیکھ بھال بھی کر سکتے ہو، اس کا خوراک بھی دیتے ہو، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ زیادہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے۔ تو آپ اس ایزی ٹو جج پرفارمنس، تو آپ جس طرح آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے انڈے ہو گئے ہیں اتنے بچے نکل آئے ہیں، تو ان کی پرفارمنس جج کرنا بھی آسان ہے، ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ بھی جج کرنا آسان ہے، کوئی بھی مثلاً چیز ہو تو جب دو ہی برڈ ایک پورشن میں ہے تو آپ کو ان کو بڑا ایزیلی جج کر لیں گے۔ چوتھی ہے وائرل ڈیسیز ڈو ناٹ اسپریڈ، ایک ہی پورشن میں کوئی پرندہ ہے بیمار ہو گیا ہے تو وہ دوسرے پورشن میں مثلاً اس کی بیماری پھیلنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، جو ہی آپ کو پتہ چلتا ہے تو وہ آپ اس کو کہیں موو بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ چوتھا یہ ہوتا ہے کہ ایزی ٹو کنٹرول اور کاؤنٹ، تو مثلاً ان کو کنٹرول کرنا بھی بڑا آسان ہے، دو ہی برڈ ہوں گے ایک پنجرے میں تو آپ کو ان کے انڈے بچے کاؤنٹ کرنے بھی بڑے آسان ہے، اس نے اتنے بچے دیے ہیں اتنے مثلاً کیے ہیں، سارا کچھ آپ کو ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی۔ پانچویں جو سب سے اس کی اچھی چیز ہوتی ہے ایزی ٹو کلین، کیونکہ جتنا اچھا کلین ایٹماسفیئر ہوگا اتنا ہی بچے جو ہے نا وہ صحت مند رہیں گے، ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیج بائی ون کیج جو ہوتا ہے اس کے نیچے ایک ٹرے لگی ہوتی ہے، یہ ٹرے ہے، اس ٹرے کو آپ نیچے سے کھینچتے ہیں تو اس میں ساری مثلاً اس کی بیٹیں اور گند جتنا بھی ہوتا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے، آپ اس کو باہر نکالتے ہیں اور اس کی اچھی طرح صفائی کر کے دوبارہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ بڑا ایزی ٹو کلین ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہے اس کی بھی کچھ خامیاں ہیں، اس میں کیا کیا خامیاں آتی ہیں، مثلاً کاسٹلی ہے، آپ نے وہ
آپ کو یہ بہت مہنگا پڑتا ہے، مثلاً 15-20 ہزار کا ایک آپ نے پورا کیج لینا ہے، تو اگر آپ 3 سے 4 کیج لیں گے تو وہ 3-4 کیج آپ کے 50-60 ہزار کے آئیں گے۔ پھر آپ نے برڈ بھی لینے ہیں، وہ بھی مہنگے ہوں گے، خوراک بھی لینی ہے، تو یہ بہت مہنگا ہے، مثلاً تھوڑا سا کالونی کے لحاظ سے بہت مہنگا ہے۔ دوسرا ہے ٹائم کنزیومنگ، ہر پورشن میں آپ نے الگ الگ پاٹ رکھنے ہوں گے، وہ الگ الگ مثلاً خوراک بھی دینی پڑے گی، تو ہر پورشن میں آپ کو جانا پڑے گا، تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے، آپ ایسے پارٹ ٹائم کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس آپ کو مسئلہ آ سکتا ہے۔ تیسرا پیئرنگ ایشوز، اف ون ڈائز، دو پیئر ایک ہی پورشن میں رہ رہے ہیں، اگر ایک جو برڈ ہے وہ مر جائے تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل، بڑا ٹائم لیتا ہے دوسرے پیئر کو ایکسیپٹ کرنے میں، یہ بھی اس میں ایشو آتا ہے۔ تیسرا آرٹیفیشل ٹائپ ایٹماسفیئر ہوتا ہے، تو کالونی میں تو جناب دیکھ لیں آپ، سارے پرندے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے، ادھر اٹھ کے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اس میں جو اسپیس ہوتی ہے بڑی کم ہوتی ہے، تو بڑا مثلاً آرٹیفیشل سا ایٹماسفیئر ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں اسپیس ایشوز ہوتا ہے، مثلاً جگہ کم ہوتی ہے، جتنی جگہ کم ہوگی اتنی برڈ جناب فلائنگ کم کرے گا، جتنی فلائنگ کم کرے گا تو اس کی ایکٹیویٹی جتنی کم ہوگی اتنی اس کی مثلاً ہیلتھ افیکٹ ہو جائے گی، تو یہ اس کی ڈرا بیکس تھے جناب۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سے ہم اخذ کیا کرتے ہیں، ان سب باتوں سے نچوڑ کیا ہے ان چیزوں کا، کرکس آف دی میٹر۔ بھائی ہیلے بانے نہیں ہیں، آپ کو کالونی اچھی لگتی ہے آپ کالونی سے سٹارٹ کریں، آپ کو کیج بائی کیج اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو وہ اس سے شروع کر لیں جناب، آپ شروع کریں، چھوٹے سے شروع کریں، مثلا بالکل چھوٹے سے شروع کریں، آپ پہلے بالکل ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی مثلا چھوٹی بریڈ لے لیں، مثلا آپ اسٹیلین بجیز سے سٹارٹ کر لیں، فشر سے شروع کر لیں، کاکٹیل سے شروع کر لیں، تو جو مثلا تھوڑے سے سستے برڈز ہیں ان سے شروع کریں، پھر آپ پہلے ایکسپیرینس حاصل کریں، اس کے بعد پھر آپ بڑے کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ اگر آپ نے کالونی بنائی ہوئی ہو اور آپ کو پہلے آپ نے کالونی بنا لی، اس کے بعد اگر آپ پسند آیا کہ مجھے تو کیج بائی کیج کرنا چاہیے، تو آپ سوئچ کرنا بھی اس میں بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کیج بائی کیج کیا ہوا ہے تو اس کو کالونی میں سوئچ کرنا بڑا آسان ہے، تو یہ جناب اتنا مثلا مشکل نہیں ہے، لیکن جب آپ ایکسپیرینس حاصل کر لیں گے، یہی آپ کو پروڈکشن دیں گے، تو اس سے آپ ایزیلی سوئچ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔